آپ کو پتہ ہے خواہش کسے کہتے ہیں؟ خواہش تمنا کا نام ہے، خواہش ایک خواب کا نام ہے، خواہش ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے مثال دی کہ خواہش کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ایک گدھا ہے اور گدھے کے ایک آپ بانس لیں، بانس کے کونے کے اوپر آپ گھاس لگائیں اور اس کو اس کے منہ سے آگے لے جائیں گدھے کے۔ اب گدھا جتنا بھی بھاگے اس گھاس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ بڑی اچھی مثال ہے یہ۔ خواہشوں کا بھی یہ ہوتا ہے اس لیے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے انسان کی، اس کی اگلی خواہش شروع ہو جاتی ہے۔ تو خواہش تو نام ہے تمنا کا، ایسی چیز کا کہ جو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ انسان اگر خواہشوں کے پیچھے پڑا تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا۔ اور ہم تو بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ میں ایک اور زاویے سے آپ کو بات سمجھاؤں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی جاری رہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہوں تو وہ سانس آپ کی زندگی کا آخری سانس نہ ہو، بلکہ آپ کی زندگی اس سانس کے بعد بھی جاری رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مقصد کے تحت زندگی گزاریں، اپنی زندگی میں معنویت پیدا کریں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی جو لیگیسی ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر دنیا میں جاری رہے۔